اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 95، 96، 97 یعنی 95، 96، 97 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قادر مطلق، مالک و مختار اور ہر چیز سے بے نیاز اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اس نظام کائنات میں، ان باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دلیلیں پیش فرمائی ہے۔ ایک حق کا طالب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنے والا انسان اگر ان 3 آیات کو خوب غور سے پڑھ لے اور اس کے معنی اور مفہوم پر تدبر اور تفکر کر لے تو یقینی طور پر اس کو رہنمائی ہو جائے گی کہ اس کائنات کا تنہا خالق و مالک، اختیار رکھنے والا، قادر مطلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کی عبادت میں اور اس کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دانوں کے بیج اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا رہتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ان کا یہی کام ہے، لہذا تم کہاں بہکائے چلے جا رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غلوں کے دانوں اور پھلوں کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، یعنی دانوں کے جو بیج آتے ہیں اور پھلوں کی جو گٹھلیاں آتی ہیں اس کو پھاڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ جو غلوں کے جو بیج ہوتے ہیں یا پھلوں کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، ان کو جب زمین کے اندر دبایا جاتا ہے اور جب اس کو پانی ڈال کر کے سیراب کیا جاتا ہے تو وہ ایسے پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کے بعد اس میں سے 2 شاخیں نکلتی ہیں، 2 پودا نکلتا ہے۔ ایک پودا جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جا کر کے جڑ پکڑ لیتا ہے زمین کو، اور دوسرا جو پودا ہوتا ہے وہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکلتا ہے، اسی میں ڈالیاں نکلتی ہیں، اسی میں پھل پھول اور پتے نکلتے ہیں۔ اگرچہ بیج ایک ہوتا ہے، زمین بھی ایک ہی ہوتی ہے، پانی جو سیراب کیا جاتا ہے وہ پانی بھی ایک ہوتی ہے، ارد گرد کا ماحول، آب و ہوا اور نیچر اور طبیعت بھی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جو شاخ اور جو پودا اوپر نکلتا ہے زمین سے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نیچے جانے والے پودے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ نیچے جانے والا پودا ہوتا ہے وہ مزید جو ہے جاڑ جھنکاڑ پھینکتے جاتا ہے اور زمین کی جڑ کو پکڑتا جاتا ہے، اور اوپر جو نکلتا ہے اس میں پتے نکلتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں۔ پھر جو پودا باہر نکلتا ہے اس کے بھی اثرات ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، پتا ایک طرح کا ہوتا ہے، پھل ایک طرح کا ہوتا ہے، پھول ایک طرح کا ہوتا ہے، اور چاہے جو بیج ڈالی جائے یا جو گٹھلی ڈالی جائے اسی کا پودا نکلتا ہے، دوسرے کا پودا باہر نہیں نکلتا ہے۔ اگر آم ڈالیں گے تو آم کا ہی پیڑ نکلے گا، اگر گیہوں ڈالیں گے تو گیہوں کا ہی پودا نکلے گا، اگر جامن ڈالیں گے تو جامن کا ہی پودا نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، یہ سارا کا سارا کام کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک مرغی ہوتی ہے، مرغی سے انڈا ہوتا ہے، انڈا کیا ہوتا ہے؟ بالکل بے جان ہوتا ہے، لیکن پھر اسی انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی کو پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو زمین ہے
زمین سے، زمین کی مٹی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر زمین میں ہی انسان کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور پھر یہی انسان جو بے جان مٹی سے پیدا ہوا ہے کل مرے گا اور پھر جا کر کے مٹی بن جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم کرنے والا ہوگا تو اسی مٹی سے زندہ اسی انسان کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اس کو آپ ایک طریقے سے اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مٹی ہے بالکل بے جان ہے، اور اسی مٹی سے دیکھیے آپ پودے، پیڑ، جھاڑ، جھنکار سب نکل رہے ہیں جو ہرے ہیں، جس کے اندر زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ بے جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا، اور پھر اسی پودے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن پھر یہ سوکھ جائے گا، اور سوکھ کر کے مٹی میں مل کر کے پھر مٹی میں برباد ہو جائے گا، پھر اسی میں سے کسی ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کسی پیڑ کو پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو بیان کر کے دو چیزیں بتلائی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی مخلوق یا کوئی بھی ہستی اس عمل میں اللہ کا شریک نہیں ہے، لہذا اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں بنایا جاتا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جان مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور پھر وہ انسان مرنے کے بعد اسی مٹی میں ملے گا، تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی اسی آدمی کو پھر اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ دانوں کے بیجوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، پھر تم کہاں ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہو، اس دیوی کے پاس، اس دیوتا کے پاس، اس پیر کے پاس، اس فقیر کے پاس، اس مزار کے پاس، اس آستانے کے پاس کیوں چلے جا رہے ہو؟ محترم سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فالق الاصباح، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کی روشنی کو پیدا کرنے والا ہے، صبح کی روشنی کو پیدا کرنے والا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وجعل اللیل سکنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سکون اور آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند جو ہے وہ ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے رب العالمین کے اندازے کے مطابق ہو رہا ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس روئے زمین پر بہت ساری نشانیاں بنائی ہیں، جس کے اندر غور و فکر کر کے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے اور اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے، اس میں ایک گردش لیل و نہار، یعنی دن جب آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات جب آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ابھی رات دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اب دھیرے دھیرے یہاں سے اجالا پھیلنا شروع ہوگا، اور پھر مکمل دن آ جائے گا، اور پھر جب دن دھیرے دھیرے ڈھلتے ڈھلتے شام کے وقت میں پہنچے گا تو دھیرے دھیرے پھر افق پر اندھیرا چھا جائے گا اور پوری دنیا کے اندر رات آ جائے گی۔ محترم سامعین کرام، یہ جو رات اور دن کا جو آنا جانا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی یہ رکھی ہے کہ آدمی دن کو کام کرے، خوب کام کرے، اور جب رات ہو تو آرام سے سکون سے سو جائے۔ کام کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح کی روشنی کو ہمارے درمیان پھیلا دے گا اور ہم اپنے کام میں نکل جائیں گے۔ اور رات کو آرام کرنے کے لیے اندھیرا چاہیے، تو جیسے ہی دن ختم ہوگا ویسے ہی دھیرے دھیرے اندھیرا آئے گا اور پھر دھیرے دھیرے دنیا نیند کے آغوش میں چلی جائے گی۔ یہ نشانی۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بالکل ایسے قاعدے اور نظام کا پابند بنایا ہے کہ جس میں بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی سے انسان دن کو، رات کو، تاریخ کو، ہفتے کو، مہینے کو، سال کو، ان تمام چیزوں کا حساب رکھتا ہے۔ اور اس نظام کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے علاوہ یہ نظام کائنات کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنا بگڑی بنانے والا، اس کے در پہ جھکنے والا اپنے آپ کو کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے
یعنی آیت نمبر 97 اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم بحر و بر کی تاریکیوں میں اس سے رہنمائی حاصل کرو، بحر و بر کی تاریکی میں رہنمائی حاصل کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم آیات کو اسی طرح سے کھول کھول کر کے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کے علاوہ ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ ستاروں کو جب چاند نہیں رہتا ہے تو آسمان میں ستارے ٹمٹماتے رہتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی چال کو ایک مخصوص انداز میں بنایا ہے کہ اس کی چال کو سمجھ کر کے جو اس کے علم رکھنے والے ہیں ستاروں کے چلنے کے انداز کو سمجھ کر کے یہ جان لیتے ہیں کہ ابھی کتنی رات گزر چکی ہے اور کتنی رات باقی ہے۔ ابھی ہم لوگ تو نہیں جانتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ اس کا علم رکھتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ماہر علم نجوم کے ماہرین ہیں جو ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے کہہ دیں گے کہ ابھی رات کا جو ہے ایک حصہ گزر چکا ہے اور ابھی اتنا حصہ باقی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے چال کو بھی مخصوص بنایا ہے جس کو دیکھ کر کے جو ان کے ماہرین ہوتے ہیں یا جو جاننے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے سفر میں ہو یا زمینی سفر میں ہو، وہ پتہ کر لیں گے کہ لوکیشن کیا ہے، ابھی قبلہ کس طرف ہے، وہ ستارے کو دیکھ کر کے سمجھ لیں گے۔ ہم کو کس طرف سے نکلنا ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر کے سمجھ لیں گے۔ یہ ایک زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے۔ آج بھی جو دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں پر لوگ سمندری سفر کرتے ہیں یا زمینی سفر کرتے ہیں، وہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے اپنا لوکیشن معلوم کر لیتے ہیں کہ ہم کو ایسے نہیں ایسے جانا چاہیے۔ اور یہ جو ستاروں کی پیدائش ہے اس کا جو ایک مخصوص چال ہے اور اس سے جو انسانوں کو فائدہ مل رہا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام جب اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے جھکنا یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ توحید کے مطابق ہم کو ہماری زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔